جنات نے مسجد اقصی کیسے بنائی سن کر حیران ہو جاؤ گی۔ جب جنات مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کی نگرانی کر رہے تھے کہ اچانک ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور ان کی لاش ایک لکڑی پر لٹکا دی جو ہزاروں سال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مسجد اقصی بیت المقدس کی بنیاد بیت اللہ شریف کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، لیکن بیت المقدس کی تکمیل یا تعمیر نو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنوں کی ایک جماعت نے مسجد اقصی بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ شہر المقدس کی ایک پرنور سہانی صبح کا ذکر ہے۔ افق کے دامن سے جھانکتی آفتاب کی روح پھیلی کرنوں کے نئے نویلے شہر کی پاکیزہ حسن کو دوبالا کیا ہوا ہے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں نے جکڑے شیاطین اور خود سر جنات تن دہی سے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ قریب ہی ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کے نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک نیل کو آسمان کے شفاف فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگ خوبصورت پرندوں کے جھرمٹ میں حفاظت پر مامور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین شاہانہ انداز میں تخت سلیمانی جلوہ گر ہوا۔ پیغمبرانہ مصروفیات کے سبب اس مرتبہ وقفہ ذرا طویل کیا۔ شیطانوں جنات نے حضرت سلیمان کو اپنے درمیان دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ ان کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر و جدید کا بنیادی کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جبکہ آرائش و زیبائش کا کام جاری ہے۔ آپ نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ اول، میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوم، مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سوم، جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کی گئی ہوگی۔ حدیث کی روایت میں ہے، یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان نے 12,000 گائے بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے تجھ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گناہ گار توبہ کے لیے مسجد میں آئے تو اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف فرما دے۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے اپنے امن دے کر خطرہ سے نجات دلا دے۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی یہ کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دے، اور 5ویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھ بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا کفر کے کام میں مشغول ہو۔ بیت المقدس سے مراد مبارک اور پاکیزہ گھر ہے۔ عبرانی زبان میں اسے یروشلم اور عربی میں المقدس کہتے ہیں۔ المقدس سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور 2 ہجری مطابق 624 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس کے نام پر یہودیوں کی عالمی تنظیم تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ 961 قبل مسیح میں حضرت سلیمان نے مسجد اور شہر کی تعمیر و تجدید کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں ملک بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا۔ پھر لگ بھگ 50 سال بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس اعظم نے بابل فتح کی اور یہودیوں کو بیت المقدس جانے کی اجازت دے
گئی تھی، جہاں انہوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر و مرمت کی۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ایک بار پھر یروشلم اور ہیکل سلیمانی تباہ ہوئے۔ 17 ہجری بمطابق 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں رومیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اموی خلیفہ عبد الملک کے دور میں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپ کے مسیحیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی میں بمطابق 538 ہجری تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑی، یہاں تک کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا، جس کے بعد یہاں 761 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ سے ایک سازش کے تحت اس علاقے کو فلسطین، عرب اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے پہلی صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 15 مئی 1948 کو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں اسرائیل نے امریکہ اور یورپی ممالک کی مدد سے عربوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں 75,000 فلسطینی بےکار ہو گئے۔ 5 جون 1967 کو عرب ممالک اور اسرائیل میں تیسری بار جنگ کا آغاز ہوا۔ اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہی کے بعد ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ محفوظ ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اسی مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ علامہ ماد الدین ابن کثیر اپنی شہریہ افاق کتاب قصص الانبیاء میں مشہور مفسر قرآن اسماعیل بن عبد الرحمن، جو صدی کے نام سے مشہور ہیں، ابو المالک اور ابو صالح کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بیت المقدس میں کئی ماہ تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے آثار کسی طرح شروع ہوئے کہ صبح جب اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوتا، آپ اس سے پوچھتے تیرا کیا نام ہے، وہ بتا دیتا۔ پھر سوال کرتے تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے؟ عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ اسے اسی دوا میں استعمال کروا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک نیا پودا لگا دیکھا تو اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ عرض کیا خروبہ، یعنی خرابی و ویرانی، میرے اگنے سے اب اس گھر کی ویرانی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کس گھر کی؟ عرض کیا بیت المقدس کی خرابی و ویرانی کے لیے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دے، لہٰذا اب میری موت کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے ایک باغ میں لگا دیا، پھر محراب میں داخل ہوئے اور اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے، اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ شیاطین جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ حضرت سلیمان کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ترجمہ: پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر اجل کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگاہی نہ دی سوائے زمین کی دیمک کے، جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اسماعیل صدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان کا سکھایا ہوا علم سحر ہے، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو ہی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے
اس بہتان کی مطلب تردید کی اور حضرت سلیمان کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلیمان کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا وہ جنات کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ عقیدہ عام کر دیا کہ نعوذ باللہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان کا علم ہے اور وہ اسی سے جن و انس و ہوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان جنات کی نگرانی کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ آپ کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ کا جسد مبارک اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا۔ اس دوران جنات آپ کی وفات سے بے خبر کام میں مصروف عمر رہے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ وہ غیب کی علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کنز الایمان میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور آپ کی خدمت پہ مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کا عرصہ دراز تک اس حالت میں رہنا ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بار بار دیکھتے تھے کہ آپ 1 ماہ 2 ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پورے 1 سال تک جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر انہیں غائب کا علم ہو جاتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ دکھ درد امراض موت کے قاصد ہیں۔ امام نووی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے امراض، درد اور زخم ہیں یہ سب موت کے قاصد ہیں، انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں۔ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے بندہ خدا، میں نے بصورت امراض و حوادث کتنے قاصد بھیجے تجھے خبردار کرنے کے لیے کہ اب تو موت کی تیاری کر لے۔ اب میں تیرے پاس آ پہنچا ہوں، جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تو اپنے رب کے حکم کو لا محالہ جانے گا، خواہ خوشی سے یا مجبوری سے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت خثیمہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اسے حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، اب آپ کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سلیمان نے یہ سن کر فوری طور پر جنات کو بلوایا اور اپنے ارد گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ پھر آپ اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقررہ پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ کو دیکھتے کہ عبادت میں مصروف ہیں اور کام پر لگے رہتے۔ پھر اللہ نے گھن لگانے والے کیڑے کو بیچا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے وہ کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور وہ گر گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے کسی طرح اندر داخل ہوا اور آپ کو اس حال میں دیکھا تو فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دی کہ حضرت سلیمان تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گھن لگ رہا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑے دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا
جو دن رات اس کے کچھ حصے کھاتا رہا، اس حساب سے پتہ چلا کہ آپ 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کی بادشاہت 40 سال تک رہی اور 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایت اہم اور ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معینہ پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کسی کی وفات سے رکتے نہیں، اسے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور تمام اسباب و آلات بھی اسی وقت تک کام کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اللہ کی مرضی و منشا کے بغیر کوئی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام بناوٹی روحانی عمل اور جھوٹے ماہرین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قابو میں ایسے جنات و شیاطین ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں، تو معصوم سادالو انسانوں کو آنے والے خوفناک حالات بتا کر اپنے دام فریب میں پھنساتے ہیں۔ جان لیں کہ بہت جلد وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔